السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلام علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وانہ لعلم للساعہ فلا تمترن بہا واتبعونی ھذا صراط مستقیم۔ معزز ناظرین و مشاہدین و سامعین، بڑی نشانیاں قیامت کی آپ لوگوں کے سامنے اس سے پہلے بیان کرنا شروع کیا گیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام تک ہماری گفتگو پہنچی تھی، اور دو گفتگو یا دو قسطیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ آج یہ آخری قسط ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اور میں نے دوسری قسط میں کہا تھا کہ انشاءاللہ اگلے درس میں بڑے اختصار کے ساتھ نکات کی شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کا، حدیث کا، مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے جس پر سب کا اجماع ہے، اس کو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے نکات کی شکل میں بیان کریں گے۔ تو آج کا درس اسی سے متعلق ہے، لہذا سب سے پہلی بات جو ہم یہاں بیان کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے۔ ربوبیت کی یا الوہیت کی کوئی بھی خصوصیت نہ ان کے اندر تھی، اور نہ ہی ان کی والدہ مریم کے اندر، اور نہ ہی دنیا کے اندر کوئی ایسا پیدا ہوا، نہ کوئی ایسی مخلوق ہے جس کے اندر ربوبیت و الوہیت کی کوئی خصوصیت پائی جاتی ہو۔ نمبر دو، ان کی نبوت بنو اسرائیل کے لیے خاص تھی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پوری دنیا والوں کے لیے ہے، انس و جن کے لیے ہے، لیکن اس سے پہلے جو بھی انبیاء آئے ان کی نبوت ان کی قوم کے لیے خاص ہوا کرتی تھی، اور یہ خصوصیت اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ تو ان کی نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنو اسرائیل کے لیے خاص تھی۔ نمبر تین، بغیر باپ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ کا نام مریم بنت عمران تھا۔ معجزانہ طور پر ان کی ولادت ہوئی، لیکن ان کی ولادت سے زیادہ حیرت انگیز واقعہ حضرت آدم کی تخلیق ہے، جن کو بغیر باپ اور ماں کے اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تو کم از کم والدہ تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان، پہلے نبی، نہ ان کی والدہ نہ ان کے والد، اللہ رب العالمین نے انہیں پیدا کیا حضرت آدم علیہ السلام کو۔ لہذا جب حضرت آدم علیہ السلام میں ربوبیت اور الوہیت کی کوئی خصوصیت نہیں تھی جو عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ حیرت انگیز طور پر اللہ نے ان کی تخلیق فرمائی، تو عیسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ خصوصیت کیسے آ سکتی ہے؟ وہ جب حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں تھے تو یہ بدرجہ اولا اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے، اور کوئی اللہ تعالیٰ کا نہ بیٹا ہے، نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی بیوی ہے۔ یہ ان تمام باتوں سے اللہ رب العالمین پاک اور صاف ہے۔ نمبر چار، اولو العزم رسولوں میں سے ایک ہیں۔ اللہ نے انہیں انجیل عطا فرمائی، کتاب عطا فرمائی، اور اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، 5 ہیں اولو العزم رسول۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت نوح علیہ السلام۔ نمبر 6، اللہ نے انہیں بہت سارے معجزات عطا فرما رکھا تھا، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں کی بصارت واپس کرنا، گھر میں ذخیرہ کی ہوئی چیزوں کو بتا دینا۔ انسان جو کچھ کھا کر کے آتا، آپ بتا دیتے کہ تم نے کیا کھایا ہے۔ یہ سارے معجزے اللہ رب العالمین نے ان کو عطا کر رکھا تھا۔ اللہ کی طرف سے سارے معجزے عطا ہوئے تھے۔ جیسے حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کا علم دیا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام افضل ہے ان سے، اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، لیکن کچھ چیزوں میں اللہ رب العالمین ان کو فوقیت عطا کی تھی۔ جیسے جب انہوں نے لڑکے کو قتل کر دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کر دیا، تو پھر حضرت خضر علیہ السلام نے اس کی وجہ بتائی، کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، حضرت خضر علیہ السلام وہ بھی نبی تھے، حضرت خضر بھی نبی تھے، تو انہوں نے بتایا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ تو وہ علم اللہ ہم کو عطا کر رکھا تھا، جو علم وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، اور یعنی ان چیزوں کے اندر، ورنہ حضرت موسیٰ کا علم اور دیگر چیزوں کے لحاظ سے زیادہ تھا حضرت خضر علیہ السلام کے حوالے سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بھی زیادہ ہے، ان کا مقام مرتبہ بھی زیادہ ہے۔ نمبر 7، بچپن ہی میں اللہ رب العالمین نے انہیں قوت گویائی عطا فرمائی تھی۔
बचपन ही में अल्लाह ने उन्हें क़ुव्वत गोया अता फरमाई थी। ये भी हदीसों के अंदर वाज़ेह तौर पर इसका ज़िक्र मिलता है। अब कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान की, हदीस क्या कुरान करीम में सूरह मरियम में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और इस तरीके से दीगर आयतों दीगर सूरतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ेह तौर पर बता फरमाया है, ये ज़िक्र किया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बचपन ही में अल्लाह ने बोलने की ताकत दी थी। नंबर 8, उन्होंने अपनी कौम को, बनु इसराइल को तौहीद की दावत दी, शिरक से दूर रहने की तलक़ीन की, दज्जाल से भी अपनी कौम को डराया। और ये तमाम अंबिया कराम का यही अमल रहा है कि उन्होंने अपनी कौम को तौहीद की दावत दी, शिरक से डराया। तमाम नबियों का दीन एक था, दीन तौहीद। तौहीद की तरफ उन्होंने दावत दी, जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की आयतों के अंदर बयान किया है। और दज्जाल से भी उन्होंने लोगों को डराया। और जितने भी नबी दुनिया के अंदर आए, हर नबी ने अपनी कौम को दज्जाल से डराया है, क्योंकि दज्जाल बहुत बड़ा फितना है। नंबर 9, उनके और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोई दूसरा नबी नहीं है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दरमियान 600 साल का फासला है। ये फासला कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तारीख से बात बयान की जाती है, लेकिन ये बात तय है कि हमारे नबी और उनके दरमियान कोई दूसरा नबी नहीं है। नंबर 10, न उनको सूली दी गई, ना ही उन्हें कत्ल किया गया, बल्कि अल्लाह ने उन्हें ज़िंदा आसमान पर उठा लिया। कुरान करीम की बहुत सारी आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया कि ना उन्हें कत्ल किया गया, ना उन्हें सूली दी गई, और अल्लाह ने उन्हें ज़िंदा आसमान पर उठा लिया। उनके मुशाबे किसी आदमी को उन्होंने सूली दी, कत्ल किया, तो वो समझते हैं कि मैंने ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल कर दिया। हालांकि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बचा लिया और वो आसमान पर ज़िंदा हैं, और उनको उन लोगों ने, यहूदियों ने कत्ल नहीं किया। ऐसे ही नंबर 11, मेराज में दूसरे आसमान में उनसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हुई। दूसरे आसमान पर वो हैं, मौजूद हैं, ज़िंदा हैं, क़यामत से पहले वो नाजिल होंगे। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ और अंबिया से मुलाकात की, उनसे भी मुलाकात हुई। नंबर 12, आखिरी ज़माने में उनका नुज़ूल होगा और वो दज्जाल को कत्ल करेंगे। ये भी क़यामत की बड़ी निशानियों में से ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल भी है, और उनके ताल्लुक़ से तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने आयात और हदीस के हवाले से इससे पहले के दर्स में मैंने बयान की हैं। तो उनका नुज़ूल होगा और दज्जाल को कत्ल करेंगे, दज्जाल को कत्ल करेंगे। नंबर 13, हज करने भी जाएंगे, जैसा कि हदीसों के अंदर आता है। नंबर 14, शरीयत मुहम्मदिया के मुताबिक फ़ैसले करेंगे, और ये सारी बातें ज़िक्र हो चुकी हैं। नंबर 15, उनकी तबई मौत होगी, और फिर उन्हें गुस्ल दिया जाएगा, उन्हें कफन दिया जाएगा, जनाजे की नमाज़ पढ़ी जाएगी, और उसके बाद उनको दफन कर दिया जाएगा। कुछ लोग ये समझते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में दफन किया जाएगा। हालांकि ये बात सही नहीं है, उनको किसी और जगह दफन किया जाएगा। अलबत्ता ये कि उनकी तबई मौत होगी और जनाजे की नमाज़ पढ़ी जाएगी और उनको दफन कर दिया जाएगा। तो ये सारी बातें कुरान और हदीस साबित शुदा हैं, और सलफ़ सालिहीन का अक़ीदा है, और इस पर इजमा है तमाम बातों पर कमो बेश, इल्ला ये कि 2-3 बातों को छोड़ करके, जैसे कि उनके दफन के ताल्लुक़ से उनको कहाँ दफन किया जाएगा, इसके बारे में इख्तलाफ है। लेकिन सही बात यह है कि उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजरे में नहीं, बल्कि कहीं और उनको दफन किया जाएगा। एक और बात जिक्र करके मैं अपनी बात को ख़त्म कर दूँ, और वो बात यह है कि देखिए, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमारा ईमान है, हम उनको नबी मानते हैं, रसूल मानते हैं, और वो सारी बातें मानते हैं जिनका जिक्र कुरान और हदीस के अंदर है। लेकिन यहूदी ये तस्लीम नहीं करते हैं कि मुसलमान भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखते हैं। हमारा अक़ीदा तो ये है कि हम किसी भी नबी के दरमियान में तफरीक नहीं करते ईमान के लिहाज से। जितने भी अंबिया दुनिया के अंदर आए, जितने भी रसूल आए, ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिनहुम, हम किसी के दरमियान तफरीक नहीं करते ईमान के लिहाज से, सब पर ईमान रखते हैं। और ये अक़ीदा रखते हैं कि सब इंसानों में से थे, अल्लाह ने उन्हें उनकी कौमों की तरफ नबूवत और रिसालत दे करके मबूस किया, किसी को किताब अता की, किसी को किताब नहीं दी गई, और वो इंसानों ही में से थे। उनके अंदर रूबीयत की, उलूहियत की कोई खुसूसियत नहीं पाई जाती थी। उन्होंने अल्लाह की इबादत की तरफ लोगों को दावत दिया, तौहीद की तरफ बुलाया, लोगों को शिर्क से डराया। ये तमाम बातों पर हमारा ईमान है, और हमारा ये भी ईमान है कि किसी एक नबी का इनकार करना तमाम नबियों का इनकार है। एक नबी का अगर हम इनकार कर देंगे तो गोया कि हमने तमाम नबियों का इनकार कर दिया। किसी भी नबी के बारे में जिसके नाम के साथ
صراحت کے ساتھ نام آیا ہوا ہے۔ اگر ہم انکار کر دیں کسی بھی نبی کا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمام نبیوں کو انکار کر دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا انکار ہے، قرآن کا انکار ہے، حدیث کا انکار۔ اللہ نے ان کو دنیا کے اندر بھیجا، نبی بنا کر کے نبوت انہیں عطا فرمائی، اور ہم اس کا انکار کر دیں ہمارے لیے جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے اور کفر کا عقیدہ یہ۔ ایسا انسان اگر کرتا ہے تو دار اسلام سے نکل جاتا ہے، وہ مسلمان باقی نہیں رہتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہ مانے، رسول نہ مانے تو مسلمان نہیں ہے۔ اتنا سخت عقیدہ ہے ہمارا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جتنے بھی انبیاء دنیا کے اندر آئے تمام انبیاء کے بارے میں، اور یہ عقیدہ قرآن سے ثابت ہے، حدیثوں سے ثابت ہے، اور اس پر اجماع ہے باقاعدہ۔ ایمان کے ارکان میں سے ہے کہ اللہ کے نبیوں پر، رسولوں پر ایمان لانا۔ اگر ہم نے کسی بھی نبی کا انکار کر دیا تو گویا کہ ہم ایمان سے محروم ہو گئے، ہم مومن اور مسلمان باقی نہیں رہیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہودی ہمیں مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ہمارا ایمان ہے؟ نہیں مانتے وہ لوگ۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان ان کے طریقے سے ایمان نہیں ہے۔ ان کا ایمان کیا ہے کہ ان کو سولی دے دی گئی، ان کو قتل کر دیا گیا، اور وہ تین خدا میں سے خدا یا تین رب میں سے ایک رب مانتے ہیں، ان کے اندر ربوبیت کی صفات مانتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ۔ تو یہ ساری باتیں جو وہ کہتے ہیں، ہمارا ان پر ایمان نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن سے مصادم ہے، اور اللہ رب العالمین نے جس پیغام کو دے کر کے دنیا کے اندر ان کو بھیجا اس پیغام سے مصادم ہے۔ لہٰذا یہ عقیدہ سراسر کفر اور شرک کا عقیدہ، لہٰذا ان باتوں کو ہم نہیں مانتے۔ اس لیے وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے، کیونکہ ہمارا ایمان ان کے جیسا نہیں ہے۔ ہمارا ایمان قرآن و حدیث کے موافق ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق ہے، اس لیے ہمارے ایمان کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں مانتے۔ اگر آج مسلمان اس طریقے سے ایمان لے آئیں جس طریقے سے یہودیوں کا ایمان ہے یا نصرانیوں کا ایمان ہے، نصرانیوں کا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو وہ کہیں گے کہ ہاں مسلمان بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں اور ان کو رسول مانتے ہیں۔ ہمارا ایمان ان کے طریقے سے نہیں ہے۔ یہ جو میں نے بات بیان کی ہے ایک عقیدے اور ایک بات کو بیان کرنے کے لیے، اسے ذرا دھیان سے آپ لوگ سنیے گا، اور اس سے پہلے بھی میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں، اور جہاں موقع ملتا ہے، مناسبت آتی ہے، میں اس بات کو بیان کرتا ہوں۔ اور وہ یہ ہے کہ جیسے بہت سارے مسلمانوں کے فرقے ہیں، نبی کے بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں، نبی کو عالم الغیب مانتے ہیں، نبی کو بشر نہیں مانتے، نبی کو نور مانتے ہیں، یا اس طریقے سے اولیاء کے بارے میں ان کا عقیدہ ہوتا ہے کہ اولیاء و عالم الغیب ہوتے ہیں، دنیا میں ان کو تصرف کا حق ہے اور وہ عالم الغیب ہوتے ہیں۔ یہ ساری باتیں مانتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں کہ گستاخ رسول ہیں، رسول کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اولیاء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ تو میں مثال دیتا ہوں کہ بھائی ہم بھی انبیاء کرام کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اولیاء کرام کو بھی مانتے ہیں جو حقیقت میں اولیاء ہیں، جو متقی اور موحدین وہ اولیاء ہیں اللہ رب العالمین کے۔ کبھی بھی کوئی مشرک اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا، کوئی مبتدع بدعتی اللہ تعالیٰ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی وہ ہوگا جو متقی ہوگا، توحید والا ہوگا، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہوگا، وہ ولی ہوگا۔ اس لیے سب سے بڑے ولی اللہ کے انبیاء کرام ہیں، چونکہ ولایت سے زیادہ اونچا درجہ نبوت کا ہوتا ہے، اس لیے ان کو یہ بات نہیں کہی جاتی، ورنہ ہر نبی اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے۔ لیکن نبوت ولایت سے اونچا ہے، کیونکہ ولایت دوسروں کو بھی حاصل ہو سکتی ہے، لیکن نبوت انہی لوگوں کو ملی ہے جن کو اللہ رب العالمین نبوت سے سرفراز کیا، رسالت سے سرفراز کیا۔ آج کوئی نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہوگا، دجال ہوگا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تمام نبیوں پر ہمارا ایمان ہے، نبی پر ہمارا ایمان ہے۔ ظاہر بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کا اگر کوئی انکار کر دے تو مومن نہیں باقی رہے گا، تو نبی علیہ السلام کے بارے میں اگر کوئی ایسا عقیدہ رکھ کے انکار کر دے تو مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمارا ایمان ان کے طریقے سے نہیں ہے۔ ہم اولیاء کو مانتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کو مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے کرامتیں ہوتی ہیں، اور جو یعنی اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے۔ تو یہ کرامتیں ہم مانتے ہیں، لیکن وہ کرامتیں جو ثابت شدہ ہوں، جو قرآن سے مصادم نہ ہوں اور حدیثوں سے مصادم نہ ہوں، سلف صالحین کے منہج اور عقیدے سے مصادم نہ ہوں، ان کرامتوں کو اولیاء کے بارے میں ہم تسلیم کرتے ہیں۔ وقت نہیں ہے کہ کچھ کرامتوں کا ہم ذکر کریں۔ بہرحال
ہم کرامتوں کا پر یقین رکھتے و مانتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہو ہمیں گستاخ اولیاء کہتے ہیں، گستاخ رسول کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان ان کے طریقے سے نہیں ہے۔ جیسے یہودی ہمیں یا نصرانی ہمیں کہتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر، یہودی کہتے ہیں کہ مسلمان ایمان نہیں رکھتے کیونکہ ہم ان کے طریقے سے ایمان نہیں رکھتے، یا اس طریقے سے نصارہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ہمارا ایمان نہیں ہے کیونکہ ہمارا ایمان ان کے طریقے سے نہیں ہے، اس لیے ہمیں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ ٹھیک وہی طریقے سے آج جو قبر پرست لوگ ہیں، بدعتی لوگ ہیں، وہ بھی ہمارے بارے میں جو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر ہیں، ان کے بارے میں ان کا بھی وہ عقیدہ ہے کہ یہ بھی گستاخ رسول ہیں، یہ بھی گستاخ اولیاء ہیں، اور اولیاء کے بارے میں نہیں مانتے، ان کا ادب نہیں کرتے، احترام نہیں کرتے، نبی کی شان میں گستاخی کرتے، نبی پر ان کا صحیح ایمان نہیں، جیسے یہود و نصارہ کہتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ایمان ان قبر پرستوں اور ان شرک کرنے والوں اور بدعات اور خرافات کرنے والوں کے ایمان اور عقیدے سے ہمارا ایمان اور عقیدہ مختلف ہے۔ ہم اولیاء کو اللہ کا نیک بندہ مانتے ہیں اور ان کی شان میں غلو نہیں کرتے، اور نہ ہی ان کے اندر ربوبیت یا الوہیت کی کوئی خصوصیت مانتے ہیں، اس لیے وہ ہمیں یہ الزام، ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں۔ اگر ہمارا بھی ان کی طریقے سے ایمان ہو جائے تو ہمیں بھی کہیں گے ہاں آپ بھی جو ہے ایمان رکھتے ہو اور آپ بھی اولیاء کو مانتے، آپ گستاخ رسول نہیں ہو۔ تو یہ میرے بھائیوں، یہ بات میں اس لیے بیان کرتا ہوں کہ ظاہر بات ہے ہماری دعوت یہ ہے، ہم آپ کو سب کو ہی دعوت دیتے ہیں کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اور سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کے بارے میں ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس طریقے سے ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے، قرآن و سنت کو ان کے فہم کے مطابق سمجھنا چاہیے، نہ یہ کہ نئی سوچ لائی جائے، نئی فہم لائی جائے اور اس کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ ہم سلف صالحین کے فہم کے اور ان کے منہج کے پابند ہیں۔ ہمارے نبی فرماتا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم کے اندر جائیں گے، ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا، اور آپ سے پوچھا گیا کون؟ کہا جس پر میں ہوں، میرے صحابہ کرام، لہذا اسی کے اندر ہمارے لیے نجات ہے۔ تو ہم اولیاء کو مانتے ہیں، نبی کو مانتے ہیں، صحابہ کو مانتے ہیں، انبیاء کرام کو مانتے ہیں، لیکن ظاہر بات ہے ہمارا ماننا ان کے ماننے کے طریقے سے نہیں ہے۔ وہ انہیں عالم الغیب مانتے ہیں اور کائنات میں تصرف کا حق رکھتے ہیں، یہ ان کا عقیدہ ہوتا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، اور اس طریقے سے نور تھے، وہ نور سے پیدا ہوئے، اور بھی بہت ساری خرافات اور بہت ساری شرکیات کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ ظاہر بات ہے ان تمام چیزوں سے بری ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں ہم لوگ وہ گستاخ رسول، گستاخ اولیاء۔ تمہارا الزام ہمیں منظور ہے، لیکن ظاہر بات ہے ہم رسول کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے، نہ اولیاء کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تم گستاخی کرنے والے ہو، تمہارا ایمان اور تمہارا عقیدہ صحیح نہیں ہے، جیسے یہود و نصارہ کا ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں، نبیوں کے بارے میں، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام کے بارے میں اور دیگر نبیوں کے بارے میں وہی مثال تمہاری بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو سب کو سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر قائم رکھے، آمین۔ وصلی اللہ بنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔